الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے معاشرے میں دو جنس سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ معاشرہ دو چیزوں سے بنتا ہے، مرد اور خواتین. یہ دونوں معاشرے کے جز ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. مردوں کا اپنا ایک کام، اپنا ایک کردار ہوتا ہے، خواتین کا اپنا ایک کردار اور اس کے کرنے کے ایک اپنے کام ہوتے ہیں. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک درست نہ چلے تو معاشرہ کبھی نہیں سنور سکتا. مرد صحیح چل رہے ہوں، خواتین میں خرابی اور فساد ہو، معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اگر مرد خراب ہو اور خواتین ماشاءاللہ وہ
درست چل رہی ہوں تب بھی معاشرہ وہ سیدھے راہ پر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم کیا چلا کہ دونوں معاشرے کے جز ہیں اور دونوں کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے۔ انسان اپنی ساری کی ساری توانائی وہ مردوں پر خرچ کر دے کہ کس طریقے سے مرد درست ہو جائے اور خواتین کو چھوڑ دے، معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ ساری کی ساری توانائی وہ خواتین پر خرچ کر دے، معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ خواتین کی اصلاح اور اس کی فکر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ خواتین کی جو اتنی ساری ذمہ داریاں مردوں کے ذمے ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری وہ خواتین کی دینی اور شرعی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ شادی سے پہلے والد کی ذمہ داری ہے، اگر والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کی دینی اور شرعی ضرورت کو پورا کرے۔ شادی کے بعد اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی شرعی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر شوہر انتقال کر گیا تو اس کی اولاد، اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی والدہ کی شرعی ضرورت کو پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں خواتین کی اصلاح کی غیر معمولی فکر فرمایا کرتے تھے۔ عید الفطر کے موقع پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تمام کی تمام خواتین وہ ایک جگہ جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 صحابہ کے ساتھ ان خواتین کے مجمع میں گئے اور پردہ تھا۔ یہ آج کل اللہ معاف کرے اصلاح کے نام پر یہ جو بے پردگی کی اور فحاشی اور عریانی کی فضا عام ہے نا، کہ جی فلانے بابا ہیں اور فلانے پیر صاحب ہیں اور جی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ کیسی اصلاح کریں گے کہ خواتین کو سامنے بٹھا کر؟ پردے کا انتظام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے خواتین کو جمع کر کے آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کا سفر کروایا گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ خواتین پریشان ہو گئی کہ بھائی خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم خواتین کے اندر ہے اور جس کی وجہ سے ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 خرابیاں تم میں بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا تکثرن اللعنہ، تم لعن تعن بہت کرتی ہو، مر جاؤ، تباہ ہو جاؤ، ٹرک کے نیچے آ جاؤ، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ خواتین کے تکیہ کلام ہے۔ فرمایا کہ لعن تعن بہت کرتی ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی۔ یہ 2 خرابیاں تمہارے اندر ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں اتنا بھی آیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی تمام تر خواہشات کو پورا کر دے اور کوئی ایک کہیں کوئی رہ جائے تو وہ کہتی ہے ما رأیت خیرا منک قط، سب پر پانی بھر جاتا ہے کہ آج تک کبھی کوئی خیر کی چیز تو تم سے دیکھی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 خرابیاں تمہارے اندر ہیں، اور پھر ان کی اصلاح کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ 2 خرابیاں کس طرح ختم ہوں گی، 2 اعمال بتاتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ جب زبان پہ استغفر اللہ ہوگا نا تو لعن طعن والے کلمات زبان سے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اکثر میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیسے پہ ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں دیتے اور آپ وہ نہیں دیتے۔ فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ جب اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرو گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ تو فرمایا کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ خواتین کے جو دل ہوتے ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اسی مجلس کے اندر خواتین نے جو بھی زیور پہنے ہوئے تھے، جو بھی بالیاں اور جو بھی ہار تھے وہ اٹھایا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ اللہ کی نبی غیر معمولی طور پر خواتین کی اصلاح کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواتین ان کے پاس آیا کرتی تھیں
اور ان سے اپنے شرعی مسائل کو پوچھا کرتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دور حاضر کے اندر کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی شرعی اور دینی ضرورت کو پورا کرے؟ دیکھیں، مرد جب بالغ ہو جاتا ہے نا تو اس کی شرعی ضرورت پوری کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ خود علماء سے رجوع کرے، وہ خود قرآن پاک کو پڑھے اور خود اہل اللہ کی مجالس کے اندر جائے، اپنی شرعی ضرورت کو پورا کرے۔ خواتین کی شرعی ضرورت پورا کرنا یہ مردوں کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے اہل خانہ، اہلیکم اہلیہ، اہل خانہ، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر بھی بنیں گے اور انسان بھی بنیں گے۔ ملائکۃ غلاظ، ایسے شدید قسم کے فرشتے اس آگ پر کھڑے ہوں گے، لا یعصون اللہ، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کچھ کرتے ہیں جن کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ ایسی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اہلیہ کو دین سکھانا۔ یہ ہماری دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو دین سکھلائیں، ان کی دین کی شرعی ضرورت کو پورا کریں۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اپنی یہ ذمہ داری کتنی ادا کر رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کی یہ ذمہ داری کتنی ادا کر رہا ہوں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ میرے گھر والوں کو نماز نہیں آتی، مجھے معلوم ہے بھائی نماز نہیں آتی، مجھے معلوم ہے کہ میری اہلیہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لعن تان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں دین کا کچھ سکھلایا نہیں، اب تو شادی ہو کر آپ کے پاس آ گئی نا، اب تو آپ کی اہلیہ ہے نا، تو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کی تعلیم اس کو دیں، آپ اس کو نماز پڑھنا سکھائیں۔ 90% خواتین ایسی ہیں جن کو ضروری نماز کے موٹے موٹے مسائل بھی معلوم نہیں ہیں، کون سکھلائے گا؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے حضرت۔ جیسے ان کی ذمہ داری ہے نا، ہم گنواتے ہیں کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کی بھی حضرت کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ صرف کمانا ذمہ داری نہیں ہے، اور انسان کماتا صرف اس کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میرا بھی بینک بیلنس برقرار رہے۔ تو میں اپنی ذمہ داری کتنی ادا کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کروں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری گھر کی خواتین کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، میں نے اب تک میری شادی کو اگر 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، میں نے ان کے لیے دین کے اعتبار سے کتنی سہولت پیدا کی ہے، میں سوال کروں اپنے آپ سے نا۔ اگر میرے گھر کے اندر نماز نہیں ہو رہی، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو نماز تو ہوتی نہیں ہوگی، تو مستقل بنیادوں پہ میرے گھر کے اندر کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی نا، نماز ہی اللہ کا حکم ہی پورا نہیں ہو رہا۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا تھا، میری اہلیہ، میری بہنیں، میری بیٹیاں وہ نماز پڑھتی نہیں ہیں، 24 گھنٹے میرے گھر پہ اللہ کا قہر اتر رہا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے جی گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، گھر کے اندر آپس میں محبتیں نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اور میں فکر نہیں کرتا کہ میرے گھر میں اللہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، میں اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر اللہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں تو اس کو کسی اور معنی میں لے لیا جاتا ہے، حالانکہ بات ٹھیک ہے۔ اگر مرد دیندار ہوتا ہے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک عورت کا کردار ضرور ہوتا ہے، ایک عورت کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک اچھی ماں ہے نا، اس نے اپنی اولاد کی ایک اچھی تربیت کی ہے نا، تو بچہ دیندار پیدا ہوتا ہے، اور اگر تربیت ایویں ہی ہو جاتی ہے نا، پھر عزیز دوستوں پھر بچہ فاسق اور فاجر بنتا ہے، وہ نقصان ہی کرتا ہے، وہ ناک ہی کٹواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، سردی لگ رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو آپ کو پہلا دلاسا دینے والی کون تھی؟
آپ کی اہلیہ محترمہ تھی. کیا فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ حادثہ نہیں پیش آئے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے والے ہیں. ہاں، وتقر الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کے پاس کمانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آسمانی آفات آتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دلاسا دینے والی کون تھی؟ خاتون ہی تھی نا، تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے نا، ایسا ماحول فراہم کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی کا سہارا بنی نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، جانی پہچانی شخصیت، بچہ بچہ جانتا ہے. ایمان لانے کا ذریعہ کون بنی تھی؟ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، یہ آپ کی ہمشیرہ بنی. کس ارادے سے نکلے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کے معاملے سے نکلے تھے کہ اللہ کے نبی کو ختم کر دوں گا. راستے میں کیا خبر ملی کہ بھئی اپنے گھر کے حالات کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ ایمان لے آئے. گھر گئے اور جب بہن سے ملاقات کی تو مار پیٹ کی، تو بہن نے ایک جملہ یہ کہا کہ آپ اس مار پیٹ کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس ایمان کو نہیں نکال سکتے، آپ اس ایمان کو نہیں نکال سکتے. تو کہنے لگے آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اتنا ایمان آیا؟ قرآن پاک پڑھ کر سنایا، اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اسلام لیا. پھر اللہ نے کتنا کام لیا ان سے. کون ذریعہ بنا؟ ایک خاتون ذریعہ بنی. کیا؟ ایمان تھا، ایمان کی محنت تھی، ایمان کی فکر ہوتی تھی. اس زمانے میں ایمان کی فکر ہوتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ہیں ام سلیم ان کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی. اور کس کی وجہ سے خدمت کی؟ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لائے نا تو ہمارے پاس لوگ اللہ کے نبی کو ہدیہ پیش کر رہے تھے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس دینے کی کچھ نہیں ہے، یہ لڑکا ہی ہے، اس لڑکے کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرا کرے. اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ کا جو آخری ایام ہے، آخری 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. روایات کے اندر آتا ہے پورے 10 سال اس شخص نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے. حضر میں، سفر میں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے. کس نے اس کام کے لیے آگے کیا؟ ایک خاتون. ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ سے بات کرنی ہے. تو کہا جی کہیے بات. کہا کہ میرا شوہر ہے وہ دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، بڑا نیک آدمی ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ سمجھے نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ تو شوہر کی تعریف کر رہی ہے. کیا شوہر کی تعریف نہیں کری، وہ شکایت کر رہی ہے کہ بھئی میرا حق ادا نہیں کرتا، دن بھر روزے سے ہوتا ہے، رات میں وہ نوافل میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہاں کھڑی ہوں بھائی، میرے تو حقوق پورے نہیں ہو رہے. تو فرمانے لگے کہ اچھا. تو کہا ہاں یہ اس انداز میں شکایت کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ نے تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اچھا اس تعریف والے انداز میں آپ نے شکایت کی ہے. تو ابی ابن کعب کو فرمایا کہ جب تم بات سمجھ گئے ہو نا، اب فیصلہ بھی تم ہی کرو. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ تمہارے شوہر کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ ہر چوتھے دن وہ تمہارے پاس آیا کرے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ تم نے فیصلہ کس چیز کو دیکھ کر کیا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اگر وہ ہر روز ایک دن جو ہے وہ بیوی میں تقسیم کر دے تو ہر چوتھے دن اس ایک بیوی کا نمبر آ جائے گا. تو 3 دن تک تو وہ گزارا کر سکتی ہے، چوتھے دن جو ہے اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شوہر آ جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دے. تو اس زمانے کی خواتین جب دینی تعلیم ہوا کرتی تھی نا تو وہ ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے اندر سمجھداری اس درجے کی ہوا کرتی تھی. حجاج ابن یوسف کے پاس جو ہے وہ ایک نوجوان آیا. حجاج ابن یوسف نے کافی مظالم کیے. تو اس جو نوجوان آیا اس نوجوان کو اس نے حجاج ابن یوسف نے کافی سختیاں کی اس پہ. تو اس عورت کے اس نوجوان کی والدہ آئی، بوڑھی شخصیت تھی، بوڑھی خاتون تھی. تو اس نے حجاج ابن یوسف کو متوجہ کر کے کہا دیکھو حجاج ابن یوسف،
تم نے میرے بچے کے ساتھ بے جا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں. ہاتھ اٹھا کر بددعا دی, اللہ تجھے ایسے ختم کر دے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ابتدائی 15 پاروں سے لفظ کلا کو ختم کیا ہے. تو اب لوگ پریشان, ہی کیا جملہ کہا کہ لفظ کلا کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے قرآن پاک کے ابتدائی 15 پاروں سے ختم کیا, اللہ تجھے ایسے ختم کر دے. تو معلوم یہ چلا کہ بھائی قرآن پاک کے ابتدائی 15 پاروں کے اندر لفظ کلا کا تذکرہ ہی نہیں ہے, لفظ کلا آیا ہی نہیں ہے, وہ آخر میں آیا ہے. جیسے ہے نا کلا بل ران سے کلا بل تکذبون بالدین, تو یہ آخر میں ذکر ہوا ہے, شروع کے 15 پاروں میں ذکر ہی نہیں ہے. آپ بتائیے اس خاتون کا کیا مطالعہ ہوگا, کس ذوق سے وہ مطالعہ کرتی ہوگی قرآن پاک کا. کہاں ہے ہمارے یہاں تو مرد, میں کہتا ہوں کہ علماء کا بھی اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہوگا قرآن پاک کا. یہ خاتون کا مطالعہ تھا. کیا تھا؟ ماحول تھا, فکر تھی. ہم جہاں اپنی خواتین کی دین کی فکر کریں, 2 چیزوں کی بنیادی فکر کریں. دیکھیں, نمبر 1 چیز, ان کو کم سے کم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا دیں. وہ کسی کے گھر رخصت ہو کے جائیں, جس قرآن کے سائے میں رخصت ہو کے جاتی ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. کم سے کم ناظرہ قرآن پاک تو ترجمے کے ساتھ کسی حد تک ان کو آنا چاہیے, یہ ضروری ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شرعی جو ضروری مسائل ہیں اس کے پوچھنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کریں. اگر ہو سکتا ہے تو وہ عالمہ بن سکتی ہے تو بن جائے, لیکن اگر اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے, اکثر لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو کسی محلے کے اندر, علاقے کے اندر کوئی عالمہ خاتون ہو, ان سے تعلق جوڑ دیں. وہ مسئلے مسائل ان سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, تعلق آپ پیدا کروائیں, آپ دوستی کروائیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر کے اندر دین آئے گا. وہ شرعی اور دینی بات بتلائیں گی, کوئی اچھی بات بتلائیں گی, گھر کے اندر اس طریقے سے دین آئے گا. اور اگر وہاں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر وہ اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کے ذریعے سے پھر وہ علماء سے رجوع کر لیں, اور وہ آ کے ان سے علماء سے مسئلے کو پوچھ لیں. تو یہ ان 2 چیزوں کا اہتمام کریں. ایک کیا ہے, قرآن پاک ناظرہ اچھی طریقے سے صحیح پڑھنا آنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے, وہ دوسری چیز یہ ہے کہ شرعی جو ضروری مسائل ہیں ان کے پوچھنے کے لیے کوئی بہترین اور مستند انتظام کر لینا چاہیے. بیچاری خواتین اپنی ضرورت کو کہاں سے پورا کرے؟ جو قرآن اللہ نے مردوں کو لیے اتارا ہے وہی عورتوں کے لیے نا. مرد تو آ کے مسجد میں, مدرسے میں کہیں نہ کہیں سیکھ لیتے, خواتین کہاں سے سیکھیں گی؟ ان کی ذمہ داری مردوں پر ہے. تو جہاں اب تک ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی, ہم اس کوتاہی کو اب ختم کریں, اور ہم اس کے اندر اب جو ہے کھڑے ہوں اور اپنے گھر کی خواتین کی اس ضرورت کو پورا کریں. انشاءاللہ گھر میں دین آتا ہوا ہمیں محسوس ہوگا اور نظر آئے گا. ایک بات آخر میں, ایک دوسری بات یہ عرض کرنی ہے. دیکھیں, یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے, اس دن میں ائمہ مساجد کسی نہ کسی ایک موضوع کے لے کے گفتگو کرتے ہیں. ہم پورا ہفتہ لگا لیں, ہم پورا ہفتہ کمانے پہ لگا دیتے ہیں. گھر بار کمانا, دکان کاروبار, فیکٹری, آفس, دفتر, اس میں لگتا ہے. ایک ہی دن تو آتا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دین کی بات ایک جو ہے مستند مواد کے ساتھ ہم سن کے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو فرشتے ہوتے ہیں, ملائکہ ہوتی ہیں, یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی جمعے کے خطبے کے لیے امام صاحب ممبر پہ آ جاتے ہیں, وہ اپنے دفتر کو, اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. ویسے نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہلے آیا, اس کو زیادہ ثواب, اس کو دوسرے درجے کا ثواب. جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے, اور جو خطبے کے بعد آیا اس رجسٹر میں نام نہیں ہے. تو جمعے کی نماز کی ادائیگی میں اس شخص کا نام ہی نہیں ہے. اور جمعے کی ادائیگی کا ثواب کیا ہے؟ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور جس کا نام ہی اس رجسٹر میں نہیں ہے تو کیا پڑھنے آیا ہے؟ گویا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. جمعے کے خطبے تو وہ موجود ہی نہیں تھا. ہاں, اور ظہر کی نماز کی فضیلت کیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھو گے عصر تک کے گناہ معاف. وہاں ایک پورے ہفتے کا فیصلہ ہو رہا ہے, اور یہاں کس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ وہاں ایک ہفتے کا, اور یہاں ایک نماز سے دوسری نماز تک کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو انسان خود اس بات کا اندازہ لگائے کہ کتنا محروم ہے آدمی کہ جمعے کا دن آیا اور پھر بھی وہ مسجد میں دیر سے آیا. تو اس بات کی کوشش کریں کہ ابتدائی وقت میں مسجد میں آنے کی فکر اور کوشش کر لیا کریں. جمعے کی پہلی اذان, اس کے بعد تو خرید و فروخت کاروبار حرام ہے, بند ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان سن لو, پہلی اذان ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ چل کر آؤ. فاسعوا, دوڑ کر آؤ.
مسجدوں کی طرف، نماز کے لیے دوڑ کر آؤ. اللہ نے دوڑنے کا لفظ استعمال کیا. وذروا البیع، اس کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. واللہ خیر الرازقین، اسی میں پھر فرمایا آگے جا کے اللہ ہے جو بہترین رزق اور روزی کا انتظام کرنے والا ہے. تم پریشان مت ہونا کہ تم نے کاروبار جلدی بند کر دیا اور نماز کے لیے تم اٹھ گئے ہو، تو انشاءاللہ اللہ بہترین روزی کا انتظام کر دے گا. تم فکر کرنے والی تمہارے لیے کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے. اللہ پر یقین رکھو. تو یہ دو گزارشات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کریں، اور دوسری چیز یہ رکھیے کہ جمعے کی نماز کا غیر معمولی اہتمام کریں اور کوشش کریں ان فرشتوں کے رجسٹروں میں پہلی لائن میں ہمارا نام ہو اور ہمارا جو ہے وہاں پر ثواب درج ہو، تاکہ آخرت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ذخیرہ اس طور پر بھی ہمارے نام اعمال میں شامل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.